اتنے فراخ دل نہیں ہے وہ میرے ساتھ، میں یہ کہوں، پر اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے وہ جلدی میں ہے اس کے اوپر فیصلہ دینے میں؟ کوئی اس پہ شکوہ نہیں کر رہا ہوں۔ آپ نے چونکہ پوچھا ہے اور آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جیسے بہت ہی لیٹیٹیوڈ دے رہے ہیں، بالکل لیٹیٹیوڈ نہیں دے رہے ہیں۔ یہ سوال تو ہے، 2 سال تو ہو گئے اس معاملے کو لٹکے ہوئے، این آر او کو، اس کے بعد توہین عدالت کی کہ آپ توہین عدالت کو ڈیل کر رہے ہیں، توہین عدالت لیکن کا اس کو بھی کافی دن ہو گئے۔ توہین عدالت کا معاملہ 16 جنوری 2012 سے شروع ہوا ہے۔ جس کیس میں میں وکیل ہوں وہ 16 جنوری 2012 سے شروع ہوا ہے۔ 2 مہینے ہو گئے سر۔ پی سی او ججز کا کیس 31 جولائی 2009 سے آج تک ان پہ فرد جرم مرتب نہیں ہوئی، جس کا ذکر وزیر اعظم نے۔ یہاں آپ کو لگتا ہے کہ جانبداری ہو رہی ہے کہ پی سی او ججز کا ابھی تک فرد جرم نہیں ہوئی مگر اس کے اوپر ہو گئی؟ میں یہ کہوں گا کہ اس حد تک کہوں گا کہ عدالت اپنا فرض ادا کر رہی ہے اس کیس میں، لیکن ہمارے لیے کوئی لیٹیٹیوڈ یا کوئی وہ جو آپ نے اس کی میں تردید کرتا ہوں۔ فراخ دلی نہیں ہے آپ کے؟ ہاں، وہ فراخ دلی ٹائم دینے میں دریا دلی نہیں دکھائی، اپنا فرض نبھا رہی ہے، میں اس پہ شکوہ نہیں کرتا ہوں۔ لیکن اعتزاز صاحب آپ کے ٹائم دینے کے باوجود سینٹ الیکشنز ہو گئے، جو بھی ٹائم تھا لوگ کہہ رہے تھے ہو جائے گا، جلدی ہو جائے گا، سب فارغ، سینٹ الیکشن تو ہو گئے نا۔ وہ تو ایمبولنس والے تھے نا جو کبھی کہتے تھے 3 سال پہلے کہ ایمبولنس آئے گی، کب آئے گی، پیدل چل کے جائیں گے کہ ایمبولنس میں جائیں گے، وہ انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کر دی تھی۔ مجھے تو کبھی بھی یہ فکر اندیشہ نہیں تھا کہ سینٹ کے الیکشن نہیں ہو سکیں گے، پر یہ چھریاں چاقو تیز کیے ہوئے جو دوست ہیں پیارے، انہوں نے یہ ایک تاثر دے دیا تھا۔ سمجھا منصوبہ تو ہے نا پیپلز پارٹی کا کہ اتنے دنوں سے جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، کوئی ڈیلے ٹیکٹک نہیں، یہ پوری ہسٹری ہے سر، 10 جنوری سے لے کے اس این آر او کے کیس سے لے کے۔ این آر او کے کیس کی میں نہیں بات کرتا ہوں، اس میں بھی میں نے موقف ہے عدالت کا، اس میں بھی موقف اس میں لیا ہوا ہے۔ اکتوبر 2010 سے لے کر جنوری 2012 تک عدالت نے اس معاملے کو امپلیمنٹیشن عمل درآمد بینچ کا کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا۔ 1.25 سال تو وہ میرے کھاتے یا وزیر اعظم کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا، میرے کھاتے میں 16 جنوری سے ٹرائل بڑی پیش رفت سے چل رہا ہے، بڑی تیز چل رہا ہے، کوئی اتنا نہیں، پر جج اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا میں ایک دن کے لیے لیکن آپ کا ایک جملہ، ٹائم بھی بڑا کم ہو گیا اعتزاز صاحب، ایک جملہ مجھے آپ کا بھی، مجھے دباؤ ہے مجھ پہ کہ میں آپ پہ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ کہہ رہے ہیں پی سی او جو فیصلہ تھا ججز کا اس پہ تو عمل درآمد نہیں ہوا، ایسی کیا جلدی ہے کہ این آر او پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، توہین عدالت پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، یہ کیا جلدی ہے؟ یہ ججز کی اپنی پرائیورٹی ہو سکتی ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ کیا ججز کی پرائیورٹی ہوتی ہے؟ نہیں، ججز کی پرائیورٹی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، کسی کیس کو زیادہ سنگین سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پی سی او کے ججز کا کیس زیادہ سنگین اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک حلف لے لیا تھا اور ایک واضح آرڈر کی خلاف ورزی کر کے اپنے کولیگز کو، اپنے سینئر کولیگز کو بھی قید و نظر بند ہوتے بچوں سمیت دیکھا تھا، تو بڑا سنگین جرم تھا۔ پر بہرحال عدالت کی ترجیحات جو ہیں میں ان پہ کوئی نہ شکوہ کرتا ہوں نہ کامنٹ کرتا ہوں۔ اچھا، ایک اور جملہ جو اس میں آپ نے جواب میں لکھا ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج دیا جائے، ہاں، وہ کیوں؟ دیکھو، عدالت کے معاملات جو ہیں، عدالت ہر ایک برادری اور ہر ایک انسٹیٹیوشن کے اپنے ہوتے ہیں ڈسپلنرنگ میکنزمز۔ فوج کے فوجی ٹرائل ہوتا ہے، کوئی عام ٹرائل نہیں ہوتا۔ عدلیہ کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، اپنی ہوتی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل۔ کوئی بھی جرم کیا ہو کسی جج نے، کسی کو اس کا معاملہ پہلے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائے گا، پھر اس کورٹ نے خود اور بڑے وائزلی لکھا ہے، وائزلی 18ویں ترمیم کا مسئلہ آیا، ججز کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ، وہ پارلیمنٹ کو بھیج دیا۔ اب اس وقت بھی اگر کوئی کورٹ سجیسٹ کرتی ہے کہ استثناء کے معاملے میں ترمیم ہونی چاہیے آئین میں یا قانون میں، تو بہتر ہے پارلیمنٹ کو بھیج دیں اس معاملے کو۔ اگر ٹرائیبیونل کے طور پہ پارلیمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ وزیر اعظم نے کوئی کیا ہے، تو جس طرح ڈومیسٹک ٹرائیبیونل ہوتے ہیں، اپنی ہر
हर शोबे का अपना एक फोरम होता है, उस तरह पार्लियामेंट एक फोरम है, उस पे वापस भेज माने ना माने अदालत, ये हमारा मतलब है। लेकिन सर एक मुल्जिम क्या सजेस्ट कर सकता है? आपने कहा इसको वजीर आजम ना देखा जाए, ये जवाब एक मुल्जिम का मुल्जिम सजेस्ट कर सकता है। तो क्या मुल्जिम सजेस्ट कर सकता है कि ये कर दीजिए, पार्लियामेंट भेज दीजिए, छठा ऑप्शन ले लीजिए? मुल्जिम फोरम सजेस्ट कर सकता है, और खासकर छठा ऑप्शन तो खुद अदालत ने लिया है ना। तो इन्हें अदालत लास्ट ऑप्शन होती है, लिख के जजमेंट से है कि जब कोई और ऑप्शन ना रह जाए। लेकिन अगर 5 और ऑप्शंस खुद अदालत कह रही हो, क्या वजीर आजम इस्तीफा भी दे सकते हैं? सर आखिरी सवाल। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस्तीफा देंगे, मेरा नहीं ख्याल। वो महसूस करते हैं कि उन्होंने तौहीन अदालत की है, वो अपनी सफाई उन्होंने इसमें दी है और बेदरेग दी है एक मुल्ज़िम के तौर पे, और मेरा ख्याल नहीं कि वो इस्तीफा देने का कोई इंडिया या कोई सोच रखते हैं। सजा के लिए अगर होती है तो वो तैयार है, वो उसके लिए तैयार हैं, मुझे लगता है, महसूस होता है। और अगर खत नहीं लिखेंगे ऑर्डर के बावजूद तो सजा होगी, फिर तो सजा ही होगी। ठीक, पर उसके लिए तैयार लगते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब। बहुत और सवालात थे जो कि पूछे जा सकते थे, वक्त कम है। आपने बात सुनी, वो कल इस्तिस्ना का मामला एतजाज एहसन साहब नहीं उठाएंगे आर्टिकल 248 के तहत, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनका जो वकील है, जो मुवक्किल है, उसने तौहीन अदालत नहीं की और उनको सुनने का मौका दिया जाएगा। कल क्या होगा, फैसला आपका।